بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ لا گیٹ کو کیسے پاس کیا جائے۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ لا گیٹ کو پاس کرنے کے لیے کافی زیادہ گائیڈز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ ان میں سے جو کچھ گائیڈز ہیں ان میں کچھ غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لڑکے جو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جو تیاری کرتے ہیں اس سے گائیڈ سے، ان کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ کافی کم آتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن لڑکوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ بعد میں یہی بتاتے ہیں کہ سر ہمارے جو نمبر ہیں ان میں سے، یعنی کہ جو تیاری کی تھی اس میں سے 5-6 کویسچنز آئے تھے تو وہ حل کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ایچ ای سی والے بھی اور این ٹی ایس والے بھی سیانے ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پیپر کیسے سیٹ کرنا ہے۔ گائیڈ جنہوں نے کی ہوتی ہیں، پڑھی ہوتی ہیں، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ خیر فی الحال یہ بات چھوڑیں، آتے ہیں کہ لا گیٹ پاس کرنے کے لیے ضروری کیا ہے۔ ناظرین، لا گیٹ پاس کرنے کے لیے آپ کے جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر کرنے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہیں تو آپ جو ہیں وہ جو ہے پاس نہیں کر سکتے لا گیٹ۔ یہ گائیڈ جو ہوتی ہیں ناظرین، یہ آپ کے جو کنسیپٹس کلیئر نہیں کر سکتی، نہیں کرتی، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ لا گیٹ جو کلیئر نہیں کر سکتے، وہ مشکلات کا اور کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ لا گیٹ جو ہے رٹا بازی کو ختم کرنے کے لیے جو تھا یہ لایا گیا ہے۔ میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ایل ایل بی ایگزام میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے تھے مگر لا گیٹ میں وہ فیل ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ دوستوں کے ایل ایل بی مارکس کو جو تھے وہ کم تھے مگر ٹیسٹ میں ان کے جو لا گیٹ کا ٹیسٹ تھا ان سے 75-80% جو تھے یہاں تک ان کے جو مارکس تھے۔ ناظرین، بے شک آپ ایم سی کیوز کی کتاب لے لیں، تھوڑی بہت کام آئے گی، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایل ایل بی کی جو پارٹ 1 کی جو بکس ہیں وہاں سے سٹارٹ لیں، یعنی کہ پاکستان پینل کوڈ پڑھیں، کنٹریکٹ ایکٹ کو پڑھیں، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کو پڑھیں، جوری اسٹوڈنٹس ہے اسلامک اور انگلش جو ہے، اور کنسٹیٹیوشن لا جو ہے ان کو پڑھیں۔ ان کے جو نوٹس ہیں ان میں جو اہم ٹاپکس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، اور ان کے جو بیئر ایکٹس ہیں ان سے سٹڈی کریں۔ ناظرین، بیئر ایکٹس پڑھنے سے آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں اور آپ جو ہے لا گیٹ کو آسانی سے پاس کر جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے صرف کچھ جو اہم سیکشنز ہیں ان کو یاد کر لیں، جیسے کہ سیلف ڈیفینس ہے، جو قتل کی اقسام ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، روبری ہے، کڈنیپنگ ہے، ان لافل اسمبلی وغیرہ وغیرہ جو ہیں۔ ناظرین، یہ سیکشن اگر یاد کر لیں تو بیئر ایکٹ سے تو آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کو جو ہے پیپر کرنے میں یہاں سے 5-6 کویسچنز آپ حل کر لیں گے۔ اسی طرح میں آپ کو کہوں گا، جیسے ابھی پاکستان پینل کوڈ کا بتایا، اسی طرح میں کہوں گا کہ لا آف کنٹریکٹ ہے نا، اس کے بھی اہم سوال جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ پارٹ 2 میں آئین پاکستان کو پڑھیں، مسلم لا کو پڑھیں، اور انٹرنیشنل لا کے جو اہم ٹاپکس ہیں ان کے نوٹس یا گائیڈ سے ان کو پڑھ لیں۔ پارٹ 3 میں سی آر پی سی، سی پی سی اور جو قانون شہادت ہے اس پر زیادہ توجہ دیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو سر عمر نے بتایا ہوا ہے، میرے چینل پر بھی ہے، جو اس کا پروسیجر ہے مکمل سی آر پی سی کا اور اس کا جو سی پی سی کا، اس کے جو مراحل ہیں سی پی سی یعنی کہ سول پروسیجر کوڈ جو ہے، اس میں ایک جو سول مقدمہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح جو ایک فوجداری مقدمہ ہوتا ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے۔ تو عمر صاحب کے بھی نوٹ سے آپ کے ان کے جو لیکچرز ہیں ان سے آپ تیاری کریں، وہ بڑے اچھے انہوں نے پڑھایا ہوا، بڑا اچھا بتایا ہوا، میرے چینل پر بھی ہیں، میں نے اس طرح نہیں بتا پایا، لیکن فی الحال اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اچھا ٹیچر ہوتا ہے۔ میں تو ایک اچھا وکیل ہوں، بلکہ ایک وکیل ہوں، اچھا میں خود کو کہہ نہیں سکتا۔ تو اس طرح جو ہے اس کی اسٹریٹجز وغیرہ آپ کو جو فنگر ٹپس میں یاد ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں پر بتا دوں کہ آپ کو ضمانت کی اقسام جو ہیں ان کو یاد کر لیں، ان سے متعلقہ جو سیکشنز ہیں ضمانت سے متعلقہ وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔
پھر FIR اور پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، چلان رپورٹ ہے، ان کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ علم لازمی رکھیں، ان کے بارے میں بھی جانیے۔ میرے چینل پہ بھی کافی زیادہ ان پہ ویڈیوز موجود ہیں، اور بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی۔ سب سے زیادہ اہمیت آپ نے ناظرین، میں وہ سبجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں جن کو آپ نے دینی ہے، وہ ہے جن میں سے آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں، جن میں سے زیادہ کویشچنز آتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ ہے، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، CPC ہے، سول پروسیجر کوڈ ہے، اور CRPC ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے قانون شہادت جو ہے یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ یہ جو ان کی تیاری کریں اور ان کے بیر ایکس پڑھیں، اور ان سے بیر ایکس کی تیاری کریں، جس سے آپ کا جو لا گیٹ جو ہے آسانی سے پاس ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ بس میں پھر کہوں گا کہ ان سبجیکٹس میں جو اہم ٹاپکس آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو جو لگیں ان سے تیاری کریں، کسی سے مشورہ بھی کر لیں، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گروپ میں تیاری کریں۔ ایک جو آپ کا دوست ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کی تیاری کرے، ایک آپ کا جو دوست ہے وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی تیاری کرے، ایک کو کہہ دیں وہ CRPC کی تیاری کرے، ایک کو کہہ دیں CPC کی تیاری کریں، اور ایک کو کہہ دیں قانون شہادت کی تیاری کریں۔ اس طرح جو آپ گروپ میں ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے سے کویسچنز پوچھیں گے، شیئر کریں گے، تو ناظرین آپ آسانی سے جو ہے اپنے کنسیپٹس کلیئر کر لیں گے۔ آپ کے لیے لا گیٹ پاس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح تیاری کریں گے تو میرے مطابق آپ کے 80، 70، 80، 90% نمبر بھی آ سکتے ہیں، 50% کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ٹیسٹ میں آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ تو میں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ کو روزانہ نا ان سبجیکٹ کا 1 یا 2 ٹاپکس جو پڑھنے ہیں چاہیے۔ ابھی تو 24 جولائی تک یہ ٹیسٹ چلا گیا ہے، کافی وقت پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، تو زیادہ کوشش کریں کہ اس ٹیسٹ کو آپ نے پاس کرنا۔ جس طرح میں نے بتایا یہ طریقے جو ہیں یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔